آج ایک ایسی شخصیت کو ہم نے زحمت دی ہے جو کہ آج سے کئی سال قبل یعنی 2019 میں جبکہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ ان کے گورنر تھے، تو اس وقت بھی وہ صدارتی نظام کی بات کر رہے تھے۔ ہمارے پروگراموں میں انہوں نے اس حوالے سے اظہار خیال کیا اور چھوٹے صوبوں کی بھی اور چھوٹی اکائیوں کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہے تھے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کے اس دور کے خیالات کو سنتے ہیں اور پھر ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جو پارلیمانی نظام کے اندر جو میجورٹی آپ نے رکھنی ہوتی ہے اور اس میجورٹی کے لیے آپ نے جتنے کمپرومائز کرنے ہوتے ہیں، اس کے بڑے نقصانات میری ذاتی رائے میں سامنے ایک ہے۔ دوسری بات یہ ایفیشینٹ گورنمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک اختیار ہونا چاہیے کہ آپ پورے پاکستان میں کمپیٹنٹ لوگوں کو اپنے ٹھیک، یہ تو سب کچھ آپ نے بیان کر دیا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاہ فرمان صاحب ذاتی لحاظ سے پاکستان کے لیے پارلیمانی کی بجائے صدارتی نظام کو زیادہ سوٹیبل سمجھتے ہیں؟ میں اپنے کلچر کے مطابق امینڈمنٹ کے ساتھ بالکل میرا خیال کہ پریزیڈنشل سسٹم یہاں پر بہتر رہے گا، ایفیشینٹ رہے گا، کرپشن کی کمی ہوگی، بلیک میلنگ نہیں ہوگی، فیڈریٹنگ یونٹس کو پروٹیکشن ملے گی، ٹھیک، ایکول اپورچونٹیز فار آل ہوگی۔ آئین کے اندر آرٹیکل 48 کے اندر کلاس 6 کے اندر ہے کہ اگر پرائم منسٹر جوائنٹ سیشن یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو بٹھا کے ان سے کہیں کہ کیا صدارتی نظام ملک کے اندر اگر ہو تو اس کے اوپر ریفرینڈم کرا سکتے ہیں، ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے۔ ٹھیک، کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لیں کہ ریفرینڈم ہوگا یا نہیں ہوگا، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک چیز پہ آپ اتنا کنونس ہیں میں کہ اتنا کہہ سکتا پارلیمانی ہوں، نظام اگر پارلیمنٹ فیصلہ کرے اور اگر ریفرینڈم ہو تو میں اپنا ووٹ پریزیڈنشل سسٹم میں یس کا کہوں گا۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق گورنر خیبر پختونخوا جناب شاہ فرمان صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں۔ شاہ فرمان صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آج سے کئی سال قبل جب آپ نئے صوبوں کی یا صدارتی نظام کی بات کر رہے تھے تو کسی کے اشارے پہ کر رہے تھے یا کہ یہ آپ کی اپنی سوچ تھی؟ کیونکہ آج کل نقوی صاحب کے بارے میں بھی یہ شک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی کے اشارے پہ شاید یہ بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سلیم صافی صاحب۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی، آج بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بندہ ورلڈ پولیٹیکل سسٹمز کو جنہوں نے اسٹڈی کی ہو، جنہوں نے کمپیریٹیو انالیسز آف دا کانسٹیٹیوشنز کی ہو، جنہوں نے جو میجر کانسٹیٹیوشنز ہیں، فرینچ کانسٹیٹیوشن ہے، یو کے ہے، وہ تو خیر ٹریڈیشن ہے، یو ایس کانسٹیٹیوشن ہے، اور ان ممالک کے کلچر کو دیکھ کے ان کی فیلئر اور سکسیس کا موازنہ کیا ہو، تو وہ سارے اس بات پر کنونس ہے کہ ہمارے ملک کو چاہیے پریزیڈنشل سسٹم، ایفیکٹو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، انڈیپینڈنٹ لوکل باڈیز۔ انڈیپینڈنٹ کی میں یہ کہتا ہوں کہ ہر یونٹ کے اندر فائنانس کمیشن ہونا چاہیے تاکہ لوکل باڈیز کا فنڈ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اچھا، یہ ایفیشینٹ نظام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنشل سسٹم کی جو خوبی ہے، اس وقت آپ کے پاس 180 یا زیادہ سے زیادہ، یا کولیشن جب بنتے ہیں تو 180 190 200 ایم این ایز بن جاتے ہیں، کچھ آپ سینٹ سے بھی لے سکتے ہیں۔ ان کے اندر کیبنٹ بنانا اور پریزیڈنشل سسٹم کے اندر جب آپ کمپیٹنٹ لوگوں کو اکٹھا کرتے تو میرے خیال میں کہ اس وقت کوئی 8-10 کروڑ لوگ ایلیجیبل ہے۔ جب آپ 8-10 کروڑ لوگوں میں سے وہ لوگ چوز کریں گے جن کا ہلکے سے کوئی کام نہ ہو، وہ صبح 8 بجے آتے ہیں، شام کو 8 بجے واپس جاتے ہیں اور اپنی منسٹریز کو سمجھتے ہیں۔ اب جو پارلیمانی نظام کامیاب ہے وہ تو اگر نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور یو کے، یہ 3 ممالک ہے، اب ادھر نہ کوئی غمی خوشی پہ جاتا ہے، نہ کوئی فنڈز لے جاتے ہیں، نہ کوئی راستے نالیاں بناتے ہیں، وہ برینز ہوتے ہیں اور وہ ایک اپنا پروفائل آگے کرتے ہیں اور اس کو ووٹ ملتے ہیں۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی میں کنونس تھا. میں نے جب یہ پروگرام کیا تھا تو میں نے کسی سے بات نہیں کی تھی, لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ اعظم سواتی صاحب زندہ ہے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے جب پروگرام آپ کے ساتھ کیا تو اعظم سواتی صاحب پھر ہنس رہے تھے, اس نے میری شکایت لگا دی خان کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گورنر صاحب کیا لگے ہوئے ہیں. تو خان نے وہ پروگرام کے وہ مانگے کہ اس کے پوائنٹس مجھے بتا دو, تو خان نے پھر یہ کمنٹس کیے اس کے بعد کہ یہی اس ملک کا حل ہے. یہ میں بتا سکتا ہوں, لیکن آپ کے پروگرام کے بعد, اس پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ میں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے, پھر اس کے بعد خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہوا ہے کہ وہ ہر ڈویژن کے اوپر صوبہ چاہتے ہیں. تو چھوٹے صوبوں کے تو حق میں تھے, لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کیا صدارتی نظام کے بھی حق میں تھے؟ صدارتی نظام کے حق میں تو اس لیے تھے ہیں, بلکہ وہ ہے دیکھیں, وہ اس لیے ہے کہ اس نظام کی جو ایفیشنسی ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, فار ایگزامپل سلیم صافی ایک فیلڈ کے اندر کمپیٹنٹ بندے ہیں اور اس کو گورننس کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے اس کی سروسز چاہیے ہوتی ہے. تو کیا سلیم صافی صاحب پہلے پارٹی جوائن کریں گے, پھر 20 سال سیاست کریں گے, پھر ادھر سے الیکشن لڑیں گے اور پھر کیبنٹ میں آئیں گے؟ جب سپریشن آف پاور ہو, یعنی قانون ساز الگ ہو اور ایگزیکٹو الگ ہو, اتنے بڑے بڑے برینز ہیں, اتنے قابل لوگ ہیں اس ملک کے اندر کہ اگر ان کو آپ ذمہ داری دے دیں, جو کہ پریزیڈنشل سسٹم کے اندر ممکن ہے اور یہی وہ نظام ہے, تو وہ اس ملک کا پورا نقشہ چینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو ہوا ہے نا, ماضی میں پرویز مشرف صاحب کے پاس یہ اختیار تھا کہ پورے ملک میں سے اپنے لیے کیبنٹ کو چنیں, لیکن کس طرح کے کیبنٹ کو انہوں نے چنا تھا؟ اس نے ملک کو کہاں تک پہنچایا؟ دیکھیے, اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کہنا یہ صدارتی نظام نہیں ہے, یہ صدارتی نظام نہیں ہے. صدارتی نظام ایک پورا سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں کہ سپریشن آف پاور اینڈ چیکس اینڈ بیلنسز. ایگزیکٹو کا کیا کام ہے, لیجسلیچر کا کیا کام ہے, جوڈیشری کا کیا کام ہے, پھر آپس میں کس طرح یہ انٹرلنکڈ ہو سکتے ہیں اور اس میں سے بہترین برینز کس طرح. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ کسی کا بھی نام لیں, لیکن اگر پولیٹیکل سپورٹ کے لیے انکمپیٹنٹ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ملک کا المیہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس وقت بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی زیادتی اس ملک کے ساتھ کی گئی وہ ہے 18th امینڈمنٹ. 18th امینڈمنٹ کے اندر صوبائی خود مختاری کے نام پر پیسے لیے گئے کہ یار پاکستان چھوڑو تو صوبوں کو پیسے بھی دو اور اختیار بھی دو. اب یہ 4 صوبے نہیں ہیں, یہ 4 ممالک ہیں. کیوں؟ اگر ایک صوبہ باہر کے ملک سے قرض لے سکتا ہے, وہ اے ڈی بی سے کر سکتا ہے, ورلڈ بینک سے لے سکتا ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کو آپ صوبہ کہیں گے یا ملک کہیں گے؟ دوسری بات یہ ہے, خاص کر پنجاب اور سندھ کے اندر یہ سیاسی گدہ نشین بن گئے ہیں. یہ ان کی یہ صوبہ آپ کا, یہ صوبہ آپ کا, یہ اس خاندان کا, یہ اس خاندان کا, یہ فلانے خاندان کا. جنہوں نے یہ نظام بنایا اور جس سے ملک کو جتنا نقصان ہوا ہے, دیکھیں نا, 2010 آنورڈ, اب آپ سوچ لیں کیا فائدہ ہوا. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ایفیکٹو ایڈمنسٹریٹو. اچھا, باری باری چلتے ہیں. اس کے بعد پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹے یونٹوں سے متعلق اس وقت آپ نے کیا کہا تھا. اگر فیڈریٹنگ یونٹس چھوٹے ہوں اور زیادہ ایفیکٹو مطلب ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے, اتنے بڑے بڑے صوبے میں وہ کہہ رہا ہوں اتنے کلائنٹس کے اوپر, اور اس کو پھر ہوا دینا. دیکھیے ہم ہیں مسلمان اور پاکستانی, ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں, لیکن سلیم صاحب میں آپ کو بتاؤں, ایک صوبہ سرائی کی صوبہ, ٹھیک, یا پنجاب کی ڈویژن اور باولپور صوبہ, جس پہ تمام جماعتیں متفق ہیں. مسلم لیگ نون کے دور میں قرارداد پاس ہو چکی ہے, پیپلز پارٹی بھی متفق ہے, آپ کی پارٹی نے بھی وعدہ کیا تھا, آج تک ہم وہ نہیں بنا سکے. آپ انتظامی بنیادوں پہ صوبہ بناتے ہیں, سندھ میں کیا ری ایکشن ہوگا, بلوچستان میں کیا کچھ ہوگا, ہمارے صوبے میں کیا ہوگا. تو ویسے تو یہ باتیں نہیں, آپ دوسری طرف بحث کو لے گئے.
دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا میری کہ بات یہ سنیں، بحث چڑھنا اس وقت نامناسب نہیں ہے، خطرناک نہیں ہے۔ دیکھیے اس کے لیے پولیٹیکل فورا موجود ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں تو ایک کانسٹیٹیوشن لا کے ایکسپرٹ کی کہ جو میری نالج ہے اس کے حوالے سے بات کی اور وہ انڈورس ہو گئی کہ پٹیشنر گئے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پریزیڈنشل سسٹم کے اندر یہ فوائد ہے اور پارلیمانی کے اندر یہ نقصانات ہیں. جن کا اختیار ہے ان کے اوپر تو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کریں. اب پارلیمنٹ کہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کل کہیں کہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بات ختم ہو جائے گی. آپ نے تو ملک کے اندر 4 ممالک کریٹ کیے ہیں. آپ نے تو ملک کے اندر 4 ممالک کریٹ کیے ہیں کہ صوبہ باہر کے ممالک. لیکن ہم نے اکٹھے وقت گزارا ہے ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان میں تو اس سے بھی زیادہ صوبے ہیں، ہمارے سے بھی تو زیادہ ہونے چاہیے، لیکن وہ پارلیمانی نظام نے ان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے. ذرا اس کو دیکھیں، ان کی ایفیشنسی کو بھی دیکھیں نا. چلیں ان کی ایفیشنسی کو بھی دیکھیں. ایسا نہیں ہے. دیکھو آپ نے اپنے ملک کے سائیکی، پولیٹیکل کلچر اس کے حوالے سے دیکھنا. جی شاہ فرمان صاحب، یہ تو آپ کے اپنے آرگومنٹس ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ وقت مناسب ہے اس بحث کو چھیڑنے کے لیے؟ کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو بالکل قبول نہیں ہے سندھ کی تقسیم. اسی طرح ہمارے صوبے کے اندر بھی مسئلہ ہے، بلوچستان میں بھی مسئلہ ہے، پنجاب نے اس وقت قرارداد پاس کی ہے لیکن شاید وہ لوگ بھی اب ریزسٹ کریں. دیکھیں مسئلہ کوئی نہیں ہے. مسئلہ ہے چند لوگوں کو، مسئلہ ہے چند خاندانوں کو. ان کو آگے اپنا رول نظر نہیں آ رہا. یہ جو سیاسی گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں نا، مسئلہ ان کو ہے، مسئلہ عوام کو نہیں ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب آپ سے بات کی، اس طرف آپ ذرا آ جائیں. آرٹیکل 48 کے اندر سب سیکشن 6 اور 7 پورا پروسیجر بتاتا ہے ریفرینڈم کا کہ چھوٹی یونٹس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پر ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے. جن لوگوں نے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے 4 ممالک بنائے، جس سے ملک کو نقصان ہوا، جس سے فیڈریشن کو نقصان ہوا، جس سے چند خاندانوں کو فائدہ ہوا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کے اوپر. یعنی اور جب ملک کے انٹرسٹ میں، چاہے میں نے بات کی ہو، چاہے خان صاحب نے بات کی ہو، چاہے موجودہ سسٹم کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، تو نیشنل انٹرسٹ میں جو بات ہو رہی ہے یہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ حکومت چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کی گدیاں جا رہی ہے، ان کا پالیٹکس ختم ہو رہا ہے اور ان کا پالیٹکس ہے اگینسٹ دی پیپل. جو عوام کی بلا کے لیے جو بات ہونا یہ ان کے خلاف ہے. تو اب میں حیران ہوں کہ عوام اس سسٹم کو چاہتے ہیں، خان صاحب اس سسٹم کو چاہتے ہیں، ملک کے مفاد میں بھی یہ سسٹم ہے. کل اگر پی ٹی آئی ساتھ کڑی ہو جائیں تو 2 منٹ میں ریفرینڈم بھی پاس ہو سکتا ہے. وہ باہر ہے. اور جو لوگ ملک کے انٹرسٹ کے نظام کے خلاف ہیں ان کو سپورٹ بھی مل رہا ہے اور وہ فارم 47 کی حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ملک کی مفاد کے نظام کو تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومیں فیصلہ کرتی ہیں نیشنل انٹرسٹ میں. قومیں فیصلہ کرتی ہیں نیشنل انٹرسٹ میں. میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے زیادہ جو تکلیف ملی تھی وہ نیلسن مینڈیلا کو ملی تھی. نیلسن مینڈیلا جب باہر آئے، جب وہ الیکٹ ہو گئے تو جب وہ ریسٹورانٹ میں جایا کرتے تھے تو کسی بھی سفید فام کو آواز دیتے تھے ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. اس کی اس حرکت نے اس قوم کو ایک بنایا اور اس پر سفید فام نادم ہو گئے. نہیں ایک منٹ، یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ قوم کی مفاد میں. دیکھو ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، اس کو ذرا سن لے. اس وقت اللہ کا بڑا کرم ہے، اس ملک کو فورن پالیسی کے فرنٹ پر ہمیں اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے. جب سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہو گیا، پہلے 4-5 مہینہ پہلے جو ایک صرف 100 سال
تو میں نے اس کے اوپر مبارکباد دی, سارا کچھ دیا. لوگ چلے گئے جیل کے اندر. اس وقت ملاقاتیں شاید اتنی پابندی نہیں تھی. تو خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ بڑا اچھا ہو گیا اور یہ میں اپنے دور میں کرنے والا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے فیصلے لینے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں. یہ نہیں کہ مجھے کوئی بندہ پسند ہے یا ناپسند ہے. میری یہ درخواست ہے, دیکھو اگر لیکن ہم نے بریک لینی ہے چینل کے انٹرسٹ میں, تو کائنڈلی اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک بریک لینے کی.